تو سب سے پہلی چیز جس کا اللہ حکم کہتا ہے اسلامی معاشرے میں جو ہونا چاہیے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس کے اندر مالی معاملات بھی ہیں کہ اگر کسی کا مال آپ کے ذمے نکلتا اس کو ادا کر دیجیے۔ اس کے اندر آپ دیکھ لیجیے کہ اقتدار کے معاملات بھی ہیں کہ آپ حاکم اس کو بنائیں، سیٹ پر اس کو بٹھائیں کہ جو بندہ اس معیار کا اس سیٹ پر بیٹھنے کا اہل ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ طریقت کے معاملات میں بھی اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ جو پیری مریدی کا نظام ہے اس میں اکثر یعنی 99% آپ دیکھیں گے تو پیر اپنے بیٹے کو ہی خلافت دے کے جاتا ہے، گدی نشین اسی کو بناتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں گے تو اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جو بزرگان دین ہیں رہے ہیں انہوں نے اپنی اولادوں کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ جو ان کے مریدین میں جو لوگ ڈیزرو کرتے تھے، جنہوں نے محنت کی تھی، جو نیکوکار تھے، وہ اپنی خلافتیں بانٹ کر گئے۔ اب بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھیں آپ، بابا فرید پاک پتن میں پاکستان کے اندر، پاک پتن پنجاب کے ایریا ہے، اور بابا فرید کے مرید کہاں ہیں؟ دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ خواجہ نظام کو دیکھ لیے، ان کے خاص مرید کون ہے؟ امیر خسرو رحمۃ اللہ۔ تو وہ لوگ اپنی نظر سے دیکھتے تھے اگر اولاد اہل ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خلافت دینی نہیں چاہیے، اولاد اہل ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ پیروں کے بچے کتے لڑا رہے ہیں اور ان کو خلافت دے کے چلے جائیں۔ جب ایسےوں کے پاس گندیاں آتی ہیں تو پھر یہ لوگ طریقت کے نام پر اولیاء اللہ کی تعلیمات کو بدنام کرتے ہیں۔ ایسوں کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ تو آج سے 100 سال پہلے اقبال کہہ کر چلے گئے، یہ تو دور تو بہت فتنے کا آ گیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ورثے میں ملی ہے ان مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشیمن۔ یعنی یہ جو پیر آج کل گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے محنتوں سے اس منصب کو حاصل نہیں کیا، بلکہ جس طریقے سے باپ کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے، یہ پلاٹ اس کا، یہ پلاٹ اس کا، اب گدیاں تقسیم ہوتی ہیں، تو یہ جس گدی پر یہ پیر بن کے بیٹھا ہوا ہے اس کو محنت سے نہیں ملی، اس کو ورثے میں ملی۔ اب اقبال نے کہا زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشیمن۔ زاغ فارسی زبان میں کہتے ہیں کالے کوے کو، اور عقاب کہتے ہیں سب سے اعلیٰ پرندہ۔ کہا جس گدی پر پہلے عقاب بیٹھا کرتا تھا، گدی وہی ہے، نشیمن وہی ہے، لیکن اب وہاں عقاب نہیں بیٹھتا ہے، اب وہاں کالا کوا بیٹھتا ہے۔ یہ علامہ اقبال نے کہا تھا، ورثے میں ملی ہے ان مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشیمن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا۔ یہ جو پہلے نذرانے دیا کرتے تھے پیروں کو، یہ پیر نذرانے لے کر غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ آج کے پیر لوگوں سے چندے بٹور کر اپنے بینک بیلنس بناتے ہیں، ملینر بلینر بنے ہوئے، بھائی پوری مافیا بنی ہوئی۔ تو میں سارے پیروں کی بات نہیں کرتا، اہل اللہ بھی ہیں، ہم پیروں کے ماننے والے، لیکن جو خرابی ہے اس کو لوگوں کو بیان کرنا بڑا ضروری، تاکہ ولیوں کے درباروں میں اور خانقاہی نظام کے اندر اس طرح کے جو بھیڑیے چھپے بیٹھے ہیں اور جو کہ ایک طریقت کو بدنام کر رہے ہیں، تصوف کو بدنام کر رہے ہیں اور اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں، ان جالیوں کو، ان فراڈیوں کو بے نقاب کیا جائے۔ تو یہ جو گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بعد اگر بیٹا اہل نہیں ہے تو اس کو بھی اپنے پیچھے گدی دے کر جانا بھی خیانت ہے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا صدق الله مولانا العظیم۔ آج جو آیات بینات 3 سے 4 جو ابتدائی آیتیں آج کے درس کی ہیں، یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اسلام کی ملی، اسلام کی معاشرتی اور اسلامی سیاسی ایک معاشرے کے لیے یہ آیتیں کی حیثیت رکھتی ہیں، اس کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ کبھی واشنگٹن آپ کا جانا ہو تو واشنگٹن ڈی سی میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں کیپٹل ہل کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، تو وہاں پر کیپٹل ہل کی بلڈنگ بھی ہے، اس کے سامنے ایک کانگریس لائبریری بھی ہے، اور اس کے سامنے جو دیکھیں گے وہاں پر آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ بھی ہے۔ تو جو معاشرے ایک مثالی ہوتے ہیں، جن معاشروں کے اندر امن و امان کی باتیں زیادہ کی جاتی ہیں، ان کی بنیاد 4 چیزوں پر بات کے لوگوں نے کہا، لیکن اصل بنیاد ہے 3 چیزوں پر۔ ایک تو کیا ایگزیکٹو، یعنی کہ اقتدار میں کون آئے گا، دوسری چیز ہے جوڈیشری، یعنی کہ عدل کا نظام، انصاف کا نظام کیسے قائم ہوگا، تیسری چیز ہے لیجسلیشن، یعنی کہ آئین، جس کی بنیاد پر نظام حکومت چلایا جائے گا۔ چند لوگوں نے اس کے اندر پریس کو بھی شامل کیا ہے، یعنی میڈیا وغیرہ، یہ ساری چیزیں، لیکن پریس کی حیثیت جو ہے وہ سیکنڈری ہے۔ جب یہ 3 چیزیں صحیح ہوں گی تو پریس بھی آٹومیٹیکلی صحیح ہوگا، لیکن اصل بنیاد کیا ہے؟
ایگزیکٹو اور جوڈیشری اور لیجسلیشن، یہ چیزیں تو دنیا نے اب سیکھی ہیں نا۔ قرآن کریم اس اصول کو بیان کر رہا ہے 1400 سال پہلے، اور قرآن کریم نے اس چیز کو پہلے بیان کر دیا۔ آپ دیکھیں گے یورپ میں بھی، امریکہ کے اندر بھی، یہ جو آپ جہاں دیکھیں گے جو کیپٹل ہوتے ہیں ان ممالک میں، ان شہروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ تینوں بلڈنگ ساتھ بنی ہوتی ہیں۔ ایجوکیشن آپ کو اویئرنیس پیدا کرتی ہے آپ کو لیجسلیشن کرنی کس طرح ہے۔ ایجوکیشن آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ کو قانون بنانا کیسے، ایجوکیشن آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ کو عدل کرنا کیسے، تو اس لیے اس کی علامت کے طور پر ایک لائبریری بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر وہ جو ایجوکیشن آپ کو جو اویئرنیس پیدا کر رہی ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو ڈیسیجن میکنگ کیسے کرنی ہے، تو اس کے لیے ایک جوڈیشری کا نظام آ جاتا ہے۔ اور یہ نظام حکومت کس طریقے سے اپنے ایگزیکٹو کمیٹی بنائے گا، کس طرح رول کرے گا، کس طرح ایک نظام ہوگا، کس طرح ایک پولیٹیکل سسٹم کو چلایا جائے گا، اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کیپٹل ہل کی بلڈنگ میں کانگریس مین ہوتے ہیں اور پارلیمنٹس ہوتی ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں، قرآن کریم ان تین چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم سب سے پہلے کہتا ہے ان اللہ یأمرکم، اور بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو دے دو۔ اس سے مراد صرف مالی امانت نہیں ہے، یعنی ہر وہ حق جو کسی کا کسی پر ذمہ لازم ہے، آپ پر جو فرض دوسروں کے عائد ہیں، اللہ کا جو حق بندوں پر ہے، بندوں کا حق جو بندوں پر ہے، حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، ہر وہ چیز جو کسی کا حق ہے اور وہ ڈیزرو کرتا ہے، وہ اس کو دے دو۔ اس سے مراد یہ معاشرے میں سب سے بڑی خرابی کب آتی ہے؟ جب جابس میں سیاسی بھرتیاں ہوں، فیورزم ہو، پولیٹیکلی طور پر سیاست کے اندر جو ہے مالدار اور جاہل لوگ اندر آ جائیں، ووٹنگ جو ہو وہ ڈیزرو کی بنیاد پر نہ ہو، قابلیت کی بنیاد پر نہ ہو، بلکہ سارا ووٹنگ سسٹم پولیٹیکلی اس بات پر قائم ہو جائے کہ جناب فیورزم کی بنیاد پر ہو، ذات پات کے معاملات پہ ہو، تو وہ پھر یہ نظام وہ اسلامی نظام نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو اس کے اہل ہیں ان کے سپرد ان کی امانت کر دو۔ یہ امانت ہے، اگر کسی کا حق ہے، اگر کوئی پوزیشن ہے، جیسے کارپوریٹ ورلڈ میں آپ لوگ کام کرتے ہیں، تو اگر کسی ڈیزگنیشن کے لیے کوئی بندہ سب سے زیادہ پرفارمنس اچھی ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے، تو اس کو وہ حصہ، وہ اس کا حق ملنا چاہیے۔ لیکن اگر اوپر کا جو مینیجر ہے وہ فیورزم کر کے اپنے کسی رشتہ دار کو اس پوسٹ پر لگا دیتا ہے، اور جو ڈیزرو کرتا ہے وہ اوپر نہیں آتا ہے، تو پھر اس کمپنی میں، اس کاروبار میں، اس بزنس کے اندر چپقلش، جیلیسی اور خرابی اور فساد شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ جس کا رائٹ بنتا ہے، جو محنت کر رہا ہے، جو ڈیزرو کرتا ہے، اس کو حق نہیں دیں گے تو اس شخص کے اندر حق نہ ملنے کی وجہ سے ایک اشتعال پیدا ہوگا۔ اشتعال پیدا ہوگا تو معاشرے کے اندر جب لوگوں کے حق چھینے جائیں گے تو اس معاشرے میں لڑائی، جھگڑا اور فساد پیدا ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز جس کا اللہ حکم کہتا ہے اسلامی معاشرے میں جو ہونا چاہیے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس کے اندر مالی معاملات بھی ہیں کہ اگر کسی کا مال آپ کے ذمے نکلتا اس کو ادا کر دیجیے۔ اس کے اندر آپ دیکھ لیجیے کہ اقتدار کے معاملات بھی ہیں کہ آپ حاکم اس کو بنائیں، سیٹ پر اس کو بٹھائیں کہ جو بندہ اس معیار کا اس سیٹ پر بیٹھنے کا اہل ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ طریقت کے معاملات میں بھی اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ جو پیری مریدی کا نظام ہے، اس میں اکثر یعنی 99% آپ دیکھیں گے تو پیر اپنے بیٹے کو ہی خلافت دے کے جاتا ہے، گدی نشین اسی کو بناتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں گے تو اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جو بزرگان دین ہیں رہے ہیں، انہوں نے اپنی اولادوں کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ جو ان کے مریدین میں جو لوگ ڈیزرو کرتے تھے، جنہوں نے محنت کی تھی، جو نیکوکار تھے، وہ اپنی خلافتیں بانٹ کر گئے۔ اب بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھیں آپ، بابا فرید پاک پتن میں، پاکستان کے اندر، پاک پتن پنجاب کے ایریا ہے، اور بابا فرید کے مرید کہاں ہیں؟ دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ خواجہ نظام کو دیکھ لیے، ان کے خاص مرید کون ہے؟ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ لوگ اپنی نظر سے دیکھتے تھے اگر اولاد اہل ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خلافت دینی نہیں چاہیے، اولاد اہل ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ پیروں کے بچے کتے لڑا رہے ہیں اور ان کو خلافت دے کے چلے جائیں۔
جب ایسوں کے پاس گندیاں آتی ہیں تو پھر یہ لوگ طریقت کے نام پر اولیاء اللہ کی تعلیمات کو بدنام کرتے ہیں۔ ایسوں کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ تو آج سے 100 سال پہلے اقبال کہہ کر چلے گئے، یہ تو دور تو بہت فتنے کا آ گیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ورثے میں ملی ہے ان مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشیمن۔ یعنی یہ جو پیر آج کل گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے محنتوں سے اس منصب کو حاصل نہیں کیا، بلکہ جس طریقے سے باپ کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے، یہ پلاٹ اس کا، یہ پلاٹ اس کا، اب گدیاں تقسیم ہوتی ہیں، تو یہ جس گدی پر یہ پیر بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو محنت سے نہیں ملی، اس کو ورثے میں ملی۔ اب اقبال نے کہا زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشیمن۔ زاغ فارسی زبان میں کہتے ہیں کالے کوے کو، اور عقاب کہتے ہیں سب سے اعلیٰ پرندہ۔ کہا جس گدی پر پہلے عقاب بیٹھا کرتا تھا، گدی وہی ہے، نشیمن وہی ہے، لیکن اب وہاں عقاب نہیں بیٹھتا ہے، اب وہاں کالا کوا بیٹھتا ہے۔ یہ علامہ اقبال نے کہا تھا ورثے میں ملی ہے ان مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشیمن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا۔ یہ جو پہلے نذرانے دیا کرتے تھے پیروں کو، یہ پیر نذرانے لے کر غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ آج کے پیر لوگوں سے چندے بٹور کر اپنے بینک بیلنس بناتے ہیں، ملینر بلینر بنے ہوئے، بھائی پوری مافیا بنی ہوئی۔ تو میں سارے پیروں کی بات نہیں کرتا، اہل اللہ بھی ہیں، ہم پیروں کے ماننے والے، لیکن جو خرابی ہے اس کو لوگوں کو بیان کرنا بڑا ضروری، تاکہ ولیوں کے درباروں میں اور خانقاہی نظام کے اندر اس طرح کے جو بھیڑیے چھپے بیٹھے ہیں اور جو کہ ایک طریقت کو بدنام کر رہے ہیں، تصوف کو بدنام کر رہے ہیں اور اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں، ان جالیوں کو، ان فراڈیوں کو بے نقاب کیا جائے۔ تو یہ جو گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بعد اگر بیٹا اہل نہیں ہے تو اس کو بھی اپنے پیچھے گدی دے کر جانا بھی خیانت ہے۔ اس طریقے سے مفتی صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، وہ کوئی ادارہ چلا رہے ہیں، اب ادارہ چل گیا، آگے بڑھ گیا، اب بیٹا اگر اہل ہے تو اپنے بعد اس کو متولی بنائیں، اور بیٹا اگر اہل نہیں ہے اس ادارے کے چلانے کا تو اپنے اسٹوڈنٹس میں دیکھیں جو اہل ہو، اپنے بعد اس کی ذمہ داری لگا کے دیں، کیونکہ آپ تو ادارے کو کہاں سے کہاں لے گئے، لیکن اگر آپ اپنے بیٹے کے سپرد کر کے چلے گئے اور وہ اہل نہیں ہوا تو وہ سارے ادارے کو تباہ کر دے گا۔ ہم نے دیکھے ایسے ادارے بھی کہ والد کے زمانے میں بہت عروج پر تھے، لیکن جیسے ہی اولاد کے پاس آئے جو ڈیزرو نہیں کرتی تھی، انہوں نے اداروں کو تباہ کر دیا۔ تو یہاں وہ بھی مراد ان اللہ یأمرکم۔ پھر اس طریقے سے حضور نے فرمایا مجلس کی باتیں، جو مجلس کے اندر گفتگو ہوتی ہے، کنورزیشن ہوتی ہے، اور کوئی شخص آپ کو اپنا راز بتاتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بات بھی تمہارے پاس امانت ہے۔ یہاں کی سنی وہاں لگائی، وہاں کی سنی یہاں لگائی۔ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فتنہ کریٹر ہوتے ہیں، پتہ ہے دو لوگوں میں آپس میں لگی ہوئی ہے، دو لوگوں کی بن نہیں رہی ہے، اس کی سنی اس کو بتا دی، اس کی سنی اس کو بتا دی، جھگڑا ختم کرنے کے بجائے جھگڑا بڑھا دیا۔ کچھ لوگوں کو جھگڑوں کے اندر گھسنے کا شوق ہوتا ہے اور مزے لینے کا شوق ہوتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو میڈیٹر اس لیے بن رہا ہے کہ جس کو حل کروانا، ایک آدمی کو اٹینشن چاہیے، تو سم پیپل وانٹ ٹو اٹینشن، دونوں طرف سے وہ اٹینشن سیکر ہوتے ہیں۔ ان کو پتا ہے بیچ میں جائیں گے تو یہ والی معاملات بھی پارٹیاں ہوں گی، وہاں بھی پارٹیاں ہوں گی، اور اپنے آپ کو سب بلا رہے ہوں گے۔ تو اس صورت کے اندر کیا ہے کہ وہ جو ادھر ادھر کی لگا رہا ہے، یہ بھی وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اس کے علاوہ انڈیا کا مجھے پتہ نہیں، ہمارے پاکستان میں سندھ میں اسپیشلی کوٹا سسٹم ہے یونیورسٹیز میں۔ کوٹا سسٹم کیا ہے کہ بعض اوقات انٹر کے اندر رزلٹ کچھ بنا، سی پی این ایک بندے کی 55% آئی ہے، اس کو یونیورسٹی میں سیٹ مل گئی، وہ بیچارہ جو 70% شہر کا آدمی لے کے بیٹھا ہوا ہے، 70% سی پی این، اس کو سیٹ ہی نہیں مل رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پھر پولیٹیکل ونگز جو کہ ذات کے نام پر بنے ہوئے ہیں، ان پولیٹیکل ونگز کو مضبوط کرتی ہیں چیزیں۔ وہ بولتے ہیں نہیں ہم رائٹ کی بات کریں گے، رائٹ وہ بھی نہیں دلواتے ہیں، کام تو وہ بھی اپنا ہی کر جاتے ہیں، لیکن اس طرح کی وہ جو لوگ ذات کی اور قومیت کی پولیٹکس کرتے ہیں ان کو حصہ مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم رائٹس دلوائیں گے، اور پھر اس پر وہ پولیٹکس پر چلتی ہے۔ تو ان یونیورسٹیز کے اندر یہ جو کوٹا سسٹم ہے کہ جو بندہ جس کے پاس اسکل ہے، جس کے پاس صلاحیت ہے، اس کو سیٹ نہیں مل رہی ہے، اور ایک بندہ جس کے پاس سیاسی اثر و رسوخ اس کو سیٹ مل رہی ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو جب آپ دیکھتے جائیں گے تو صرف امانت میں خیانت مالی نہیں ہوتی ہے، امانت میں خیانت کا مفہوم بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔
یہ ساری چیزیں جو میں نے مثالیں بیان کی، اور بھی اگر آپ کے ذہن میں مثالیں آ سکتی ہیں، کیونکہ امانت کا مفہوم بہت بڑا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کیا کہہ رہا ہے، ایک معاشرے کو بنانے کے لیے، سکون کا معاشرہ، آئیڈیل سوسائٹی کے لیے پہلی چیز جو تمہیں کرنی ہے وہ کیا ہے، جو ڈیزرو کرتا ہو اس کا حق اسے دے دو۔ دوسری چیز کیا ہوگی، اب جب تم نے جن کو ڈیزرو کیا ان کو حصہ دے دیا، کوئی مینیجر بن گیا، کوئی کارپوریٹ ورلڈ میں آ گیا، کوئی مسجد کا امام ہو گیا، کوئی مفتی ہو گیا، کوئی پیر ہو گیا، کوئی بندہ پولیٹیکلی لحاظ سے مسلمانوں کا لیڈر ہو گیا، تو اب کیا ہوگا، جب لوگوں کے پاس اتھارٹیز آ جائیں گی تو ان کے پاس دوسری سچویشن یہ ہوگی کہ ان کے پاس آئیں گے فیصلے، لوگوں کے آئیں گے جھگڑے، کیونکہ اب اتھارٹی آ گئی نا آپ کے پاس۔ جیسے ہم ہیں، مفتی ہیں تو امام ہیں تو ہمارے پاس شرعی مسئلے آئیں گے، پیر کے پاس الگ مسئلے آئیں گے، مینیجر کے پاس اپنے امپلائز کے الگ مسئلے آئیں گے، اور پولیٹیکلی لیڈر کے پاس جو کہ اس کے پاس الگ مسئلے آئیں گے، تو وہ کیا کرے، فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اللہ فرماتا ہے دوسرا معاملہ یہ ہے جوڈیشری کا کہ جب تم فیصلہ کرو بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ عدل جو ہے وہ ایک معاشرے کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اگر عدل ہو جائے، یہ مسلمانوں کی جو تباہی ہوئی ہے، امت جو زوال پذیر ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ جو اللہ نے پولیٹیکل سسٹم ہمیں دیا ہے، آپ یہ قرآن سنیں، میں ابھی اگلی آیت بھی پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اور آپ سوچیں کہ یہ جو چیزیں اللہ بیان کر رہا ہے، کیا ہماری ایک کنٹری بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم مسلمان کنٹری ہیں، کیا وہ اس کو فالو کر رہی ہے؟ ایون کہ آج 14 اگست ہے، پاکستان آزاد ہوا، اور پاکستان آزاد کرتے ہوئے نعرہ لگایا تھا ہم نے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، نام پہ دیا اللہ رسول کا نام پہ، کام وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان جو اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہہ رہا ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم بحمدللہ تعالی اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی، لیکن عرض کرنے کا مقصد ہے لیا تو اللہ رسول کے نام پر تھا، کام وہاں کیا ہو رہا ہے، کہ وہاں بھی یہ چیزیں فالو کی جا رہی ہیں کہ نہیں کی جا رہی؟ اللہ اکبر۔ تو بات میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم فیصلہ کرو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ کرو۔ یہاں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، قیامت کب قائم ہوگی؟ فرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب نااہل لوگ حاکم بن جائیں تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو نااہل ہیں ان کے پاس پیسہ آ گیا ہے، جو نااہل ہیں ان کے پاس سیاسی پاور آ گیا، تو آپ سمجھ لیجئے پھر ہم قیامت کے بہت نزدیک ہیں، اور یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ جب نااہل کے پاس دولت ہو، جب نااہل کے پاس اقتدار ہو، تو سمجھ لینا کہ وہ فتنے کا دور ہے، وہ امن کا دور نہیں ہے، وہ خیر کا دور نہیں ہے۔ اور ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ نااہلوں کا دور ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جن کے پاس کل پہننے کو بنیان نہیں ہوں گے، وہ بڑے بڑے محلوں میں رہ کر فخر کریں گے۔ آپ دیکھ لیں کچھ لوگوں کو جن کے پاس پہننے کی چپل نہیں ہوتی ہے، اور وہ فراڈ کرتے ہیں، 4 5 6 سال 10 سال کے اندر بینک بیلنس بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ وائٹ کلر سمجھتے ہیں۔ ساری ڈرامے بازیاں انہوں نے کی ہوتی ہیں۔ امریکہ میں بھی آپ کو لوگ اس طرح کے ملیں گے، اپنے آپ کو صوفی بنیں گے، حاجی بنیں گے، اور سارے الٹے سیدھے دھندے انہوں نے کیے ہوں گے، اور پھر باتیں جو بڑی بڑی کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ حضور نے فرمایا جن کے پاس کل پہننے کو بنیان نہیں تھا، وہ بڑے بڑے محلوں میں رہ کر اپنے آپ کو اکڑ کریں گے اور فخر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا عدل ہونا چاہیے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہاں پر ایک اور تلقین کی، فرمایا کہ جب 2 بندیوں کا معاملہ تمہارے پاس آئے تو حضور فرماتے ہیں جب تک دونوں کی نہ سن لو اس وقت تک فیصلہ نہ کرو۔ ون سائیڈڈ سن کر فیصلہ کرنا یہ قاضی اور عادل کا کام نہیں ہے۔ اس لیے دیگر اداروں کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ہم جہاں سے پڑھے مفتی کورس کیا، ہمارے استاد کی میں نصیحت تھی، اگر کسی طلاق کا مسئلہ آئے اور اس نے پرٹیکولر کسی کا نام پوچھا ہو، بھائی فلاں لڑکا ہے جیسے اس کا نام، کسی کا نام زید ہے، زید کا یہ مسئلہ ہے تو کیا فتویٰ دیا جا سکتا ہے؟ تو ہم اس کو زبانی بتاتے تھے، لیکن جب اگر وہ بولتا تھا تحریری چاہیے تو ہم کہتے جب تک ہم لڑکے سے بات نہیں کریں گے آپ کو تحریری فتویٰ نہیں دیں گے۔ جب کسی امام کے متعلق ہمارے پاس فتویٰ آتا تھا، سوال آتا تھا کہ فلاں امام ایسا ایسا کر رہا ہے، کوئی مقتدی لے کے آ گئے اور کہتے تھے اس امام کے خلاف ہمیں فتویٰ چاہیے، تو ہمارے استاد کی نصیحت یہ تھی کہ جب تک اس امام کا موقف نہیں سن لو فتویٰ نہیں دو، کیونکہ آدمی ون سائیڈڈ اپنا فیصلہ جب لے کر چلا جائے گا تو وہ کیا کرے گا، اس ون سائیڈڈ جو ورڈک ہوگی اس کو پبلسٹی کرے گا، پبلسائز کرے گا،
اپنی بات کو پھیلا دے گا اور اس سے فتنہ کریٹ کرے گا. تو آپ کا فتویٰ ہو سکتا ہے آپ نے اپنے انداز سے جو سوال آپ کے سامنے آیا ہو آپ نے اسی لحاظ سے پیش کیا ہو، لیکن آپ کا فتویٰ وہ دینی لحاظ سے امن پیدا نہیں کر رہا ہے، وہ دینی لحاظ سے فتنہ پیدا کر رہا ہے. تو اس لیے جب دو لوگوں کی بات آپ کے سامنے آئے تو جب تک دونوں کی بات نہ سن لو اس وقت تک فیصلہ نہ کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جائیداد کا مسئلہ ہوتا تھا، یہ 2-4 مسئلے سے تھے کہ ہمارے استاد صاحب کی نصیحت یہ تھی کہ ریٹن فتویٰ کسی کو نہیں دینا، چاہے کوئی کتنا بھی ہمارا اصرار کرتا. بعض اوقات لوگ ناراض بھی ہوتے تھے. ایک بندہ آیا وہ ہمارے سے اپنا مطلب نکلوانے کے لیے آیا، لیکن ہم اس لیے ذمہ داری پر بیٹھے کہ لوگوں کو ان کے مزاج کے مطابق فتوے دیتے پھریں اور پھر ایک فتویٰ لے جا کر وہ اپنی کہانی سناتا رہے. تو اس سے کیا ہوگا، وہ فتویٰ دے کر ہم مسئلہ حل نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ مسئلہ بڑھا رہے ہوں گے. تو مفتی کو چاہیے، اس کی ذمہ داری بڑی اہم ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی مسئلہ بیان کرتی ہے اور خصوصی طور پر ریٹن فتویٰ دیتے ہوئے، کوئی ریٹن ورڈک دیتے ہوئے، یا اگر آپ خاندان کے جھگڑے میں میڈیٹر بنے ہوئے ہیں تو لڑکی والوں کی سن لی، آپ نے فیصلہ کر دیا، دونوں کی سنی. پھر نبی کریم علیہ السلام نے دوسری بات فرمائی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ غصے کے اندر تمہارے درمیان کوئی فیصلہ نہ کرے. جب تم غصے میں ہو تو ڈیسیجن نہ بناؤ. اگر تمہیں کسی نے کہا بھائی بناؤ ڈیسیجن، تم نے دونوں کی سنی ہو، تم اتنے پک گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا اور ختم کرو. کچھ لوگ ڈیسیجن بناتے ہوئے غصے میں ہوں گے تو غصے کے اندر، اینگر کے اندر آپ ڈیسیجن صحیح نہیں بنا پائیں گے. تو اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے منع فرمایا. اس کے لیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ قاضی کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں. وہ یہ کہ جب کوئی مقدمہ اس کے پاس آئے تو عدل یہ ہے کہ دونوں کو اتنا ہی موقع دے اپنی صفائی کو پیش کرنے کا. ایک کی پوری بات سن لی، ایک کو 1 گھنٹہ دے دیا صفائی کے لیے، دوسرے کی 2 منٹ سنی اور کہا فیصلہ ہو گیا. اور دونوں کو ایکسس دے اپنے پاس ایکولی، دونوں کو دلائل پیش کرنے کا موقع دے ایکولی، دونوں کو ایک نظر سے دیکھے. امیری غریبی سیاسی، یہ سارے اسلام کے اندر مسلمانوں کے قاضیوں نے ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ جس کی مثالیں آپ کو کہیں عدل میں نہیں ملیں گی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ صفین سے فارغ ہوئے کوفے آئے تو آپ نے اپنی ایک زرہ جو آپ جنگ میں استعمال کرتے تھے آپ کی گم گئی تھی. آپ نے ایک یہودی کے پاس دیکھی اور کہا کہ یہ زرہ نہ میں نے تجھے بیچی ہے نہ تحفے میں دی، یہ زرہ میری ہے. تو یہودی نے کہا نہیں یہ زرہ میری ہے. تو آپ نے کہا چلے ایسا کرتے ہیں کہ فیصلہ لے کے چلتے ہیں قاضی شرح کی عدالت میں. قاضی شرح اس زمانے میں ہوا کرتے تھے. اب یہ سوچیں حکومت مسلمانوں کی اور جناب علی کی زرہ ہے. حضرت علی چاہیں اپنے شہزادوں کو حکم دیں، اپنے غلام کو حکم دیں، گربان پکڑ کے یہودی سے نکال سکتے ہیں کیونکہ حکومت اسلام کی ہے، مسلمانوں کی. لیکن مسلمان عادل کیا کر رہے ہیں کہ اگر وہ بات نہیں مان رہا قاضی شرح کے پاس لے گئے. قاضی شرح نے کہا امیر المومنین السلام علیکم. اور اس وقت حضرت امیر المومنین مولا علی خلیفہ بھی ہیں، خلیفہ ہیں. اور خلیفہ کہاں جا رہا ہے؟ ایک عام آدمی، اور وہ بھی جو مسلمان نہیں ہے، اس کے لیے کہاں جا رہا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ عدالت میں. عدالت میں قاضی شرح، وہ بھی مسلمان عادل ہیں اور مسلمانوں کے قاضی ہیں. تو دونوں کے موقف لیے. اس نے کہا میری ہے، میری ہے. حضرت علی نے فرمایا میری ہے. تو اس نے کہا حضور امیر المومنین یہ بتائیے آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس گواہ ہیں 2، وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ میری ذرا ہے. فرمایا ایک میرا گواہ ہے قمبر جو میرا غلام ہے، اور دوسرا میرا گواہ ہے حسن جو میرا بڑا بیٹا ہے. تو قاضی شرح نے کہا حضور معذرت، شرعی طور پر معاملہ یہ کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں چلتی. اللہ اکبر. قاضی شرح نے بڑے ادب کے ساتھ امیر المومنین کی بارگاہ میں بات عرض کی. تو جیسے یہ بات کی اور جیسے ہی یہ معاملہ یہودی نے دیکھا تو اس نے فرمایا کہ یہ ذرا حضرت علی آپ کی ہے، اور جو دین ایسے عدل کی بات کرتا ہے ہم اس سے کیسے دور رہ سکتے ہیں. اس نے حضرت علی کے سامنے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور حضرت علی مرتضیٰ اس کے ایمان سے اتنا خوش ہوئے وہ ذرا تو دی، اپنے گھوڑا بھی اس کو دے دیا. بولا اب تو اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا، یہ ذرا بھی تو رکھ لے، اور یہ جو گھوڑا میرا ہے یہ بھی میں تجھے گفٹ کرتا ہوں، تو اسلام لے آیا. تو ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی مسلمانوں کے حکمرانوں میں، قاضیوں میں، فیصلے کے اندر. تو اللہ کہہ رہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. ہمارے یہاں کیا ہو گیا؟ ہمارے یہاں یہ دونوں نظام خراب ہیں. مسلمانوں میں بھی یہ دونوں نظام خراب ہیں. نہ جو ڈیزرو کرتا ہے اس تک امانت جا رہی ہے، نہ عدالتوں میں انصاف ہے. یہاں تک کہ شعر کہہ دیا لوگوں نے، پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا.
استغفر اللہ العظیم. ہمارے وکیل بھی ہمارے لیے محترم ہے، لیکن آج کل عدالتوں میں جھوٹ ہے، جھوٹا جیت جاتا ہے، سچا آدمی بیچارہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. اللہ اکبر. عدالتیں جن کا کام انصاف بانٹنا تھا وہ ظلم بانٹتی، انصاف نہیں بانٹتی. اللہ اکبر. تو اللہ دونوں چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ جو تمہیں نصیحت کر رہا ہے نا، نعمہ کا معنی بہت ہی بہترین نصیحت ہے اللہ کی طرف سے. یہ دو کام کر لو، یہ دو کام کر لو گے. اب مجھے بتائیے، جو میں نے پہلو آپ کے سامنے جو مختصر ابھی بیان کیا میں نے، اگر آپ ان دونوں آیتوں پر کتاب لکھنا چاہیں 1000 پیجز کی، تو آپ اس کے الگ الگ پہلوؤں پر آپ پوری 1000 پیجز کی کتاب بھی لکھ سکتے ہیں. یعنی لوگوں کے رائٹس ان کو دینا جو ڈیزرو کرتے ہوں، اور معاشرے میں عدل لانا. یہ 1000 پیجز کی کتاب بھی کم پڑے گی. تو یہ تمام دونوں چیزوں کو بیان کر کے کہتا ہے اللہ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. اللہ تمہیں اس کے ذریعے سے خوبصورت نصیحت کرتا. یعنی اگر تم یہ کر لو تو تم بتاؤ سوسائٹی میں کیا ہو. مجھے بتائیے دو چیزیں ہو جائیں تو اس سوسائٹی کے سارے فسادات ختم نہ ہو جائیں، خیر ہی خیر، معاشرے میں امن ہی امن نہ ہو جائے. یہ دونوں چیزیں تو کامل طریقے سے آپ کو امریکہ میں بھی نہیں ملیں گی. یہ دو چیزیں آپ کو کامل طریقے سے دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملیں گی. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. اللہ فرما رہا ہے آئیڈیل سوسائٹی چاہیے تو آؤ قرآن کی طرف. قرآن تمہیں بتاتا ہے کہ آئیڈیل معاشرہ بنتے کیسے ہیں، خیر والے معاشرے بنتے کیسے ہیں، امن معاشرے میں آتا کیسے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، بہترین نصیحت. اس کے ساتھ فرما ان اللہ کان سمیعا بصیرا. لیکن یہ یاد رکھو، اتھارٹی کے بعد، امانت میں خیانت کرنے کے بعد اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جج ہو، تم پولیٹیکلی لیڈر ہو، تمہارے پاس پاور ہے، تمہیں کوئی دیکھنے والا سننے والا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ اللہ نے دیکھیں لفظ بھی اپنی شان کے لیے کیا استعمال کیے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ دیکھنے والا بھی. اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات آدمی اتنی بڑی پوزیشن پہ دنیا میں ہوتا ہے، وہ سمجھتا اپنے سے اوپر تو کوئی ہے نہیں، کون پوچھے گا. ہم تو کسی کی ہم تو خود جج ہیں، ہمیں کون عدالت میں کھڑا کرے گا. تو اللہ سمیعا بصیرا کہہ رہا ہے ہم تجھے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. ایک عدالت وہ لگنی ہے قیامت کے دن کہ تو جب جج نہیں ہوگا تو بھی عام بندوں کی طرح مجرموں کے صف میں کھڑا ہوگا. یہ آیتیں بڑے بڑے حکمرانوں کو ڈراتی ہیں. یہ آیتیں صرف غریبوں کے لیے نہیں، یہ آیتیں جن کے پاس اتھارٹیز ہی ہیں اور وہ اس اتھارٹی کو ابیوز کرتے ہیں. یہ آیتوں سمیعا بصیرا اللہ کہہ کر انہیں ڈراتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے، میں اگلی آیت پر اختتام کرتا ہوں. آیت تو میں نے سوچا تھا آج 63 تک پڑھیں گے، لیکن یہ دو آیتیں اتنی مفہوم ہیں اس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ دو آیتیں ہی درس کے لیے آج کی لیے کافی ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے تیسری چیز جس کو میں نے آپ کو کہا تھا لیجسلیشن، آئین بنانا. آئین کیسے بنے گا اسلامی حکومت کا؟ دو چیزیں آپ کے سمجھ میں آ گئی. پہلی چیز کیا تھی؟ امانت، جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو دینا، جس کو ایگزیکٹو سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں. دوسری کیا تھی؟ عدل، جس کو جوڈیشری آپ کہتے ہیں. تھرڈ چیز کیا ہوگی؟ لیجسلیشن، یعنی کہ آئین کیسے بنے گا جس پہ نظام چلے گا. وہ نظام یہ ہے، اسلامی نظام یہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تین چیزیں اللہ نے بیان کی. ایمان والوں، لیجسلیشن اسلامی ریاست کیا ہے، اسلامک پولیٹیکل سائنس کیا ہے؟ وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم اور تم میں سے جو امر والے ہیں، صاحب اختیار ہیں یعنی حکمران ہیں، اطاعت کرو ان کی. تین لوگ ہو گئے، اللہ، رسول اور اولی الامر منکم. لیکن اس آیت کو دیکھیے، ایک لمحے کو سوچیے. یہاں پر اللہ کے ساتھ بھی اطیعوا اللہ ہے، وہ اطیعوا الرسول ہے، رسول کے ساتھ بھی اطیعوا ہے. اولی الامر منکم کے ساتھ اطیعوا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ تینوں ایک ہی درجے میں ہوتی، تینوں کی اطاعت کرنی تھی، تو ایک ہی لفظ آتا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم. ایک دفعہ اطیعوا آتا وہ تینوں کے لیے استعمال ہو جاتا، یا پھر تینوں میں اطیعوا آتا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم. لیکن اس میں دو کے لیے اطیعوا آیا ہے، تیسرے کے لیے اطیعوا نہیں آیا. اس کی ریزن کیا؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ دین میں جن کی اتھارٹی پرماننٹ ہے
وہ ہیں دو، اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ اس آیت میں انکار ہے، رد ہے منکرین حدیث کا، کیونکہ اگر صرف قرآن ہی ہوتا تو اللہ کہتا اطیع اللہ، اور قرآن سے مراد ہی اگر جو ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کی ذات بھی ہوتی تو اللہ ایک ہی اطیعو کہتا، لیکن جب اللہ نے کہا اطیع اللہ یعنی قرآن میں پاؤ تو وہ بھی عمل کرو، اس کی اطاعت کرو، اور اگر کوئی چیز تم قرآن میں وضاحت سے نہیں پاتے اور میرے رسول کی حدیث سے پاتے ہو تو وہ اطیع الرسول، ان کی اطاعت بھی کرو۔ یہ دو چیزوں میں اطیع کہا، تیسری میں اس لیے نہیں کہا کہ جو حکمران ہے اس کی اطاعت ٹھہری ہوئی ہے، ڈیپینڈ ہے اللہ رسول کی اطاعت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی، لا طاعت لمخلوقی فی معصیت الخالق او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا ایسا نہیں کہ آپ کسی حکمران کی کسی چیز پر عمل کریں اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو تو آپ کہیں قرآن میں تو لکھا ہوا اولی الامر منکم، حاکم کی اطاعت کرنی ہے، تو اللہ نے فرمایا جب اطاعت کرنی ہے حاکم کی جب تمہیں وہ بات کا حکم دے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہے، تو حاکم کی اطاعت جو ہے وہ انڈر ہے اللہ رسول کی اطاعت کے، تو اگر وہ قرآنک اور حدیث کا حکم دیتا تو عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی سود کا نظام، کوئی شراب کا نظام، آپ کہیں کہ یار اسلامک ریاست ہے لیکن اسٹیٹ نے اس کو الاؤ کیا ہوا، تو اسٹیٹ کے الاؤ سے آپ کے لیے الاؤ نہیں ہے، آپ کو باؤنڈری میں رہنا ہے شریعت کی، تو آپ کے لیے جو لیجسلیشن ہے وہ اسٹیٹ کا لا کب ہے، مسلمان ریاست کی بات میں کر رہا ہوں، وہ کب ہے کہ جب آپ کے مطابق وہ اللہ اور رسول نے اس کی اجازت دی ہے۔ اگر ساری دنیا اس کی اجازت دے دے لیکن اللہ اس کے رسول نے اس کی اجازت نہیں دی تو آپ کے لیے مسلمان کی حیثیت سے جائز نہیں ہے۔ یہاں پر یہ چیز بیان فرمائی، پھر فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ حاکم بنیں گے کس میں؟ حاکم بنیں گے، لیڈرز بنیں گے منکم، تم میں سے، یعنی لیڈر کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ جیسے پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کا صدر کبھی بھی کوئی غیر مسلم نہیں بن سکتا، یہ رول ہے وہاں کا، یعنی کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی یہودی کبھی بھی پاکستان کا وزیر اعظم یا پاکستان کا صدر نہیں بن سکتا۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ قرآن میں کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ جو اولی الامر بنیں گے، جو حاکم بنیں گے منکم، وہ تم میں سے ہونا چاہیے، یعنی کافر نہیں بن سکتا اتنے بڑے عہدے پر۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز یہاں بیان فرمائی ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہہ کر، یہاں حاکم بھی مراد ہیں، اور حاکم کے بعد یہاں مراد ہیں وہ لوگ جو قوم کے اندر، جو ملک کے اندر صاحب عقل ہوں، ڈیسیجن میکر ہوں، جس کو آپ بیوروکریسی سے تعبیر کر سکتے ہیں، جو پوری آپ کی ملک کی سیٹ اپ چلاتے ہیں، جو بیوروکریسی ہے۔ بعض اوقات وزیر اعظم آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے بیچارہ، لیکن پیچھے بیہائنڈ دا سین وہ جو بھی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے وہ بیوروکریسی اس کو چلا رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جو بیوروکریسی ڈیسیجن بناتی ہے قرآن و سنت کے مطابق، وہ جو ارباب حل و عقد ہیں آپ کے اندر، ارباب وہ اختیارات ہیں، وہ لوگ جو ڈیسیجن بنا رہے ہیں، تو ان کے ڈیسیجن کو بھی فالو کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، اگر ان کے ڈیسیجن قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو یہ اسلامک سسٹم ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے، اس میں مراد ہے علماء کرام، مفتیان کرام، جو شرعی ورڈک مسلمانوں کی امت کے اندر جو علماء ہیں، جو شرعی معاملات پہ ان کی میجورٹی کی ورڈک ہو، وہ ورڈک پر امپلیمنٹیشن کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے مسلمان ریاست کے ساتھ بغاوت کرنا حرام، اگر مسلمان ریاست کے اندر اسلامی نظام چل رہا ہو تو۔ ہاں اگر کوئی شخص اسلامی نظام نہیں چلا رہا، مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے لیکن پورا نظام کفر کا چلاتا ہے، تو اس کے خلاف کھڑا ہونا اور اس کے خلاف جد و جہد کرنا، جس طرح اپوزیشن کھڑی ہو جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات ایک حزب اختلاف ہوتا ہے اور ایک اس کی حمایت والے ہوتے ہیں، تو جو اس کی اپوزیشن ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلے، ویسے ہوتا تو نہیں ہے، یہ میں بتا رہا ہوں آئیڈیل معاشرہ کیا ہوگا۔ پارلیمنٹ میں تو اپنے جھگڑے ہی چل رہے ہوتے ہیں آپس کے، قرآن و سنت کی بات کہاں ہوتی ہے؟ قرآن و سنت کی اگر معاملہ نہیں ہوگا تو اپوزیشن اس کو ٹف ٹائم دے گی، اور اگر وہ مکمل طور پر قرآن و سنت سے ہٹ جائے، جسے حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ تمہارے حاکم شریعت پر بھی عمل کرتے ہیں لیکن کچھ ناپسندیدہ چیزیں بھی کرتے ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب وہ ایسا کریں تو کیا ہم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نمازی ہو اور نماز پڑھتا ہو تو تم اس کے ساتھ چل سکتے ہو۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ اگر وہ حاکم کچھ چیزوں پر عمل کر رہا ہے اور کچھ چیزوں پر عمل نہیں کر رہا، لیکن نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے ایک نظام کو دینی ایک ریاست بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے خلاف کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ نمازی نہیں ہے اور سارے ڈیسیجن ایسے بنا رہا ہے جو اسلام کے خلاف ہیں، تو اگرچہ وہ اسلامی ریاست کا لیڈر بن بھی گیا ہو، وہ اسلامی نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف جد و جہد کرنا جائز ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب تیسری بات جو آیت ختم ہوتی ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اب کیا ہوگا کہ جب کوئی بھی ریاست بنتی ہے، کوئی بھی اسٹیٹ بنتا ہے، کوئی بھی ملک بن جاتا ہے، تو یقیناً جس طریقے سے یہ ڈیسیجن میکنگ ہوگی، اقتدار بٹے گا، جوڈیشری سیٹ ہوگی، لیجسلیشن سیٹ ہوگی، اب کیا ہوگا؟ جو فورتھ چیز ہوگی وہ ہوگی ڈفرینس آف اوپینین۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے آواز نکالی اور ملک کی آبادی 2 کروڑ اور سب نے کہا لبیک۔ بھائی 50,000 اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ڈفرینس آف اوپینین بھی آئے گا آپس کے اندر۔ بعض اوقات کیا ہوگا کہ جو لوگ ڈیسیجن میکرز ہیں ان میں آپس میں اختلاف ہو جائے گا۔ پوری کمیٹی پارلیمنٹ میں بنی ہوئی ہے، ووٹنگ کروائی گئی، جناب جتنے کانگریس مین تھے، پارلیمنٹیرینز تھے، ان میں سے 100 سیٹیں تھیں، 50 بندے کہہ رہے ہیں ہاں، 50 بندے کہہ رہے ہیں نا، تو کیا ہو گیا؟ ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا۔ اب ڈیسیجن کیسے بنائے؟ دیکھیں نا قرآن کیا خوبصورت طریقے سے آپ کو ایک پولیٹیکل سسٹم لے کر چلنے کی بات کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے، لڑائی ہو جائے، ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے، اختلاف ہو جائے کسی بھی مسئلے میں، اب کیا کرو تم؟ ہاں کر رہے ہیں، نہ کر رہے ہیں، تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس میٹر کو پیش کر دو سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یعنی وہ جو تم ڈیسیجن بنانے جا رہے ہو، جس فیصلے پر اختلاف ہوا ہے، اس فیصلے کو رکھو قرآن اور حدیث کے آگے۔ قرآن و حدیث اگر اس کو انڈورس کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آگے بڑھیے، اور قرآن و حدیث اگر اس کو انڈورس نہیں کرتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اگر جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں تو اسے لوٹا دو اللہ اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی۔ لیکن یہ جو ڈیسیجن بنائے گا کون، یہ تھوڑا گیپ کی بات تھی۔ حضور کے زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی ایسا جوڈیشری سسٹم ایز این ڈپارٹمنٹ بنا نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر کے دور کے اندر بھی قاضی اور عدالتیں قائم نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو ہے وہ عدالتیں قائم ہوئیں، جوڈیشری قائم ہوئی، قاضی اور ججز بن گئے لوگ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا۔ تو یہ جو فیصلہ کرے گا کہ اگر اختلاف ہو گیا، ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا، تو اب کون سے ڈیسیجن پر عمل کیا جائے۔ قرآن و مثال کے طور پر علماء کے درمیان اختلاف ہو جاتا، 50 علماء کہتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے، 50 علماء اپنا تھیسس لکھ کے آتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے، دونوں کے ریسرچ۔ تو کیا ہوگا، جو مسلمانوں کا قاضی ہوگا وہ دونوں کے دلائل سنے گا، اس پہ غور کرے گا، اور قاضی کو بھی نالج ہونی چاہیے اسلامی اور معاشرتی ساری نالج ہونی چاہیے، وہ دونوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ کس ڈیسیجن پر عمل کیا جائے گا۔ علامہ غلام رسول شہیدی صاحب نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے اگر کسی عالم نے کوئی ریسرچ پیش کی، کسی مفتی نے کوئی فتویٰ دیا، اور آج کے دور کے اندر ماحول اور چیزیں بدل گئی ہیں، تو جیسے آج سے 100-150 سال پہلے چلے جائیں، تو یہ جو پینٹ شرٹ والا لباس ہے، اس پر بہت سارے مفتیان کرام نے فتویٰ دیا تھا کہ بھائی یہ لباس جو ہے یہ کافروں کا شاعر میں سے، اس کو پہننا نہیں چاہیے۔ تو آج دور بدل گیا، آج ٹائی لگانا، پینٹ کوٹ پہننا یہ صرف کافروں کا شاعر نہیں ہے، بلکہ انٹرنیشنلی لیول پر ایک کارپوریٹ ورلڈ کے اندر ایک سمبل بن گیا، ایک سائن بن گیا۔ تو اب کیا انہی چیزوں کو فالو کریں گے یا معاملے کو پیش کریں گے اللہ اس کے رسول کی طرف؟ تو علامہ سعیدی صاحب فرماتے ہیں اس طرح ایک زمانے کے اندر پرفیوم لگانا، آپ نے سنا ہوگا، بڑا ایک ہاٹ ایشو تھا۔ اس طرح ٹی وی کا مسئلہ تھا، اس طرح ایک زمانے کے اندر جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوئے تھے اس وقت کو مسئلہ تھا۔ تو جو پرانے 200-400 سال پہلے کچھ علماء، وہ علماء بھی محنتی لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، وہ بھی اعلیٰ لوگ تھے یقیناً، لیکن انسان تو تھے، انہوں نے دین کا کام کیا، مضبوطی سے کام کیا، ہزاروں صفحات لکھے، ہزاروں صفحات کے اندر اپنا اپینین ریسرچ پیش کی، اس میں دلائل دیے، اس میں ریفرنسز لکھے۔
لیکن وہ مسائل جو اب قرآن و سنت کے حوالے سے منسوس نہیں تھے، یعنی کہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر ان کا ذکر نہیں تھا، ان کا ایک ریسرچ ورک تھا، اور اس زمانے کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس دور سے اٹیچ نہیں ہو رہے ہیں، تو ان کا حل کیسے کیا جائے؟ تو علامہ سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ اس دوبارہ مسئلوں کو کیا چاہیے، مفتیوں کو، علماء کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، ان پر دوبارہ اثر نو ریسرچ کرنی چاہیے، ریسرچ کرنے کے بعد دوبارہ قرآن و سنت کو کھنگالنا چاہیے، اور دوبارہ امت کے لیے اس دور کے مطابق فتوے دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ وہ پرانے جو ہے وہ ریسرچ پیش کرتے رہیں، نئی ریسرچ اس پر کریں نہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور لوگوں کو مشکل مسائل بتا کر لوگوں کو دین سے متنفر کر دیں۔ تو سیدی صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، یہاں پر فرمایا ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سارا جو پروسیس ہے، عدالت کا، امانت کا، خیر کا، اطاعت کا، اولی الامر کا، جھگڑے میں ڈیسیجن جس طرح بنے گا اللہ رسول کی طرف چیزوں کو موڑ کر، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور انجام کے لحاظ سے، رزلٹ کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ یعنی تم اگر اس پر عمل کر دو تو تم اس کا رزلٹ پھر دیکھنا کیسا ہے اگر تم اس پر عمل کر دو۔ ان آیتوں سے ایک اور دلیل ثابت ہوتی ہے جو فقہا کہتے ہیں، جو اسلامک لاز بنتے ہیں، اس میں اسلامک لاز بنتے ہیں 3 چیزوں پر، 4 چیزوں پر بنتے ہیں۔ وہ 4 چیزیں کون سی؟ کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس۔ کتاب اللہ، سنت، اجماع، قیاس، یہ 4 لاز ہیں جس پر پوری اسلامک شریعہ کی عمارت کھڑی ہے، بلڈنگ کھڑی ہے۔ کتاب اللہ کہاں سے ثابت ہے؟ اطیع اللہ سے۔ سنت جو ہے وہ سورس ہے اسلامک شریعہ کا، وہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہ اطیع رسول سے۔ اجماع کہاں سے ثابت ہے؟ اجماع مانے امت کا کسی مسئلے پر جمع ہو جانا، یہ بھی شریعت میں ایک سورس ہے، ایک لا ہے، ایک اتھینٹسٹی ہے۔ وہ کہاں سے ثابت ہے کہ ساری امت جمع ہے تو اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، نہیں۔ اگر امت کسی مسئلے پر جمع ہے اور کوئی مولوی صاحب اٹھ کے ایک نیا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، وہ اجماع امت سے ہٹ رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں الگ ہٹ رہا ہوں تو میری مرضی، اس کو کہیں گے کہ یار امت کے اندر 14 سال سے ایک مسئلہ، ایک چیز لوگ متفق ہیں، تو تو ایک مارکیٹ میں نہیں لے کے کیوں آئے بھائی؟ تمہیں لوگ برے لگ رہے ایک چیز ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے؟ تو اجماع امت بھی اتھینٹسٹی ہے، اجماع امت بھی سورس آف لا ہے اسلام کے اندر۔ وہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہ بھی سائنس ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی تمہارے درمیان جو حاکم ہیں، جو اولی الامر ہیں، مسلمان ہیں، وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت اس کو قبول کر لیتی ہے، تو وہ اجماع بھی شریعت کے اندر ہو گیا، اتھینٹک لا بن گیا۔ تو پتہ لگا 3 لا ہو گئے، کتاب اللہ، سنت اور اجماع۔ چوتھی چیز کیا آئی؟ قیاس۔ قیاس کو میرے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ انگلش میں کیا کہتے ہیں۔ قیاس کو میں آپ سمجھا دوں، ایک مسئلہ ہے جو قرآن میں اور حدیث میں مینشن نہیں ہے۔ جس طرح ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو لے لیجیے آپ، کلوننگ کے مسئلے کو لے لیجیے آپ، اس طریقے سے جس طریقے سے اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں اسموک شاپ والے کہ امریکہ میں نئے نشے آتے جاتے ہیں۔ اب یقیناً شراب کا تو قرآن میں لکھا ہے، لیکن جو ہر دور میں، ہر سال میں نیا نشہ نئے نام سے آ رہا ہے، اس نشے کے متعلق فتویٰ کیا دینا ہے؟ تو اب اس معاملے کے اندر یہ مسئلہ مفتیوں کے پاس آئے گا، یا قاضی اسلام کے پاس آئے گا، یا اسلامی ریاست کے پاس آئے گا، تو اسلامی ریاست ڈیل کیسے کرے گی؟ سب سے پہلے کہاں دیکھے گی؟ کتاب اللہ۔ کتاب اللہ میں نہیں ملے گا، کہاں دیکھے گی؟ حدیث پاک میں۔ حدیث پاک کے بعد مسئلہ دیکھیں گے کتاب اللہ اور حدیث میں دیکھیں گے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، صحابہ کرام کے اندر بھی ڈفرنس آف اوپینین ہوتے تھے۔ تو اب ہم کیا دیکھیں گے؟ اگر ان میں سے 2 اقوال ہمیں ملتے ہیں حدیث میں، چند صحابہ یہ کہہ رہے ہیں، چند صحابہ یہ کہہ رہے ہیں، تو تیسری چیز پہ کیا آئے گی؟ میجورٹی، اجماع۔ میجورٹی آف صحابہ نے کیا کہا؟ کہ بعض اوقات کچھ صحابہ کے کچھ معاملے میں، شرعی مسائل میں ڈفرنس آف اوپینین تھے، تو اس میں ہم کس کی طرف جائیں گے؟ میجورٹی آف صحابہ کی طرف، کتاب اللہ، سنت اور اجماع۔ اب کیا ایک چیز ہمیں نئے دور کی ہے، نیا مسئلہ آ گیا، جیسے صحابہ کے دور میں بھی ٹیسٹ ٹیوب بھی نہیں تھا، صحابہ کے دور میں بھی کلوننگ کا مسئلہ نہیں تھا، تو اب اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ اس کو اس طرح ڈیل کریں گے، کتاب اللہ میں دیکھیں گے، حدیث میں دیکھیں گے، اجماع میں دیکھیں گے، یہ تینوں میں نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ کریں گے کہ اب ہم اس مسئلے کو دیکھیں گے، اور اس مسئلے کو دیکھ کر ہم جائیں گے لاز آف قرآن کی طرف۔ قرآن نے شراب حرام کیوں کی ہے؟ قرآن نے جوا حرام کیوں کیا ہے؟
اس کے ریزنز کی طرف جائیں گے اور حدیث کے اندر دیکھیں گے وہ ہمیں جو لاز ملیں گے اس لاز کو لے کر امپلیمنٹیشن کریں گے ایک نیو مسئلے پر. اور جب ہم دیکھیں گے کہ نئے مسئلے کے اندر بھی وہ سارے ریزنز پائے جا رہے ہیں جس ریزن کی وجہ سے وہ پرانی چیزیں حلال ہوئی تھی تو حلال کا فتویٰ دیں گے, اور وہ ریزنز جو پرانی چیزوں میں حرام کے تھے وہ ریزن اس نئے مسئلے میں پائے جا رہے ہیں تو فتویٰ کون سا دیں گے؟ حرام کا دیں گے. یہ جو پورا پروسیس ہے اس پروسیس کو کہتے ہیں قیاس. کیا کہتے ہیں؟ قیاس. یہ جو آخری چیز بیان کی ہے نا, فَإِن تَنَازَعْتُمْ, اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اس مسئلے کو پیش کرو قرآن و حدیث کے سامنے. یہ دلیل ہے فقہا نے جو مسئلہ قیاس کا نکالا ہے. قیاس کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن میں, وہی آیت سے ثابت ہے. تو پتہ لگا اسلام کے سمجھنے کے لیے, شریعت کو سمجھنے کے لیے کتنے سورسز ہوئے. ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں تاکہ آپ کو یاد رہے. پہلا کیا ہے؟ کتاب اللہ. دوسرا کیا ہے؟ سنت. تیسرا کیا ہے؟ اجماع. چوتھا کیا ہے؟ قیاس. یہ 4 لاز ہیں جس پر یہ تمام فقہ کی بنیاد کھڑی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ